سوچا یہ تھا کہ فریش ایشوز کے اوپر کوئی گفتگو شنید کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے اگین فروئی ایشوز لیکن انٹرسٹنگ، ان کے اوپر خوب واویلا مچایا گیا، خوب شور شرابہ دیکھنے میں، دلچسپ باتیں بھی سننے کو ملی، افسوس بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی، بعض جگہوں پہ ہنسی بھی آئی کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، کیا تھیٹریکل سچویشن کریٹ ہوئی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس کے اوپر خوب شور مچتا ہے۔ سب سے پہلے لمس، ڈی جی آئی ایس پی آر لمس تشریف لے گئے، وہاں پر اسٹوڈنٹس نے ادھم مچایا، نعرے لگائے، اپنے ڈسپلیجر کا مظاہرہ کیا۔ تو جناب اسٹوڈنٹس نوجوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، روشن خیال ہوتے ہیں، پھر انہیں کوئی زیادہ ڈر خوف بھی نہیں ہوتا، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ اگر آپ انہیں فیس کرنے جا رہے ہیں نا، اللہ نے اگر اتنی جرت دی ہے، یہ قابل ستائش ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو تھوڑا سا مزید حوصلہ کر کے ان کا جوابی ایٹیٹیوڈ جو ہے اسے برداشت کرنا چاہیے، دم خم شو کرنا چاہیے۔ دم خم کا مطلب غصہ کرنا نہیں ہے، ٹالریٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی مرضی کے خلاف ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے تو اسے سنیں، اور ایک دو مرتبہ یہ کہیں کہ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، بھلے سے اوپر سے ہی کہیں، اور ویسے آپ اوپر سے ہی کہیں گے کیونکہ آپ نے کون سا جمہوری حق انہیں دیا پہلے کبھی۔ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے ہی نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ایک اچھی چیز کے گرد جو برے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کے، سرے سے اچھی چیز ہی ختم کر دیتے، یعنی کیمیکل ڈور، تندی، کلیشنکوف ہم ختم نہیں کر سکے، ہم نے بسنت ہی ختم کرنا ہے۔ ہم تعلیمی اداروں سے تشدد کو، مار دھاڑ کو تو ختم نہیں کر سکے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہی ختم کر۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک بنا بنایا ٹیوٹر جو ایک درسگاہ سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل سکولنگ بھی لے کے آ رہا ہے، وہ اکیلا پورے خاندان کو بلکہ محلے اور پورے قبیلے کو سیاسی طور پر بھی ایجوکیٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ شاید یہ بھی سوٹ کرتا ہے چونکہ نظام پرانا ہے، اور پرانا نظام سٹیٹس کو کی بنیاد پہ قائم ہے۔ سٹیٹس کو کا تقاضا ہے کہ ایک حد سے زیادہ علم اور شعور اس کی ڈوز نہ دی جائے، یہ اوور ڈوز تنگ کرے گی۔ آپ کے حساب سے ایسا ہی ہے۔ میں آپ کی جرت کو سراہتا ہوں کہ پورے ماحول کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی آپ لمس جیسے ادارے میں تشریف لے آئے۔ تو جناب ڈی جی صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کس حکیم نے مشورہ دیا تھا، یہ کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لمس چلے جائیں؟ اگر ینگسٹرز کے ساتھ ہم کلام ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مد مخالف جس کا یہ فورٹے ہے، جس کا یہ کلا ہے، جس کا یہ سگنیچر ہے، اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو بھائی گورنمنٹ کالج ہو گیا، ایچ ایس این کالج ہو گیا، لمز ہو گیا، ایسی جگہوں پر آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ کسی ہلکے پھلکے سے سرکاری، نیم سرکاری ادارے میں چلے جائیں، اور وہاں پر بھی انتہائی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں سیدھی سی باتیں کریں، کوئی لیپ ٹاپس وغیرہ تقسیم کریں، کوئی اسکالرشپس کی بات کریں، کوئی اور لالچ دیں، تب جا کر بات بنتی ہے۔ اس جیسے ادارے میں آپ کو ہرگز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں لمس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں۔ ایسے اداروں میں یقین کیجئے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی اکثریت سچائی کے رومانس میں مبتلا ہوتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت عمر ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں علامہ اقبال اور لارڈ بائرن جیسے لوگ آزادی کے متوالے بند۔ ہم لارڈ بائرن کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے ملک میں بیٹھا ہوں، اور میں دل سے قدر کرتا ہوں اس شخص کی کہ جو ایک امیر آدمی تھا، ایک نواب آدمی تھا، لیکن شاعر تھا، ادیب تھا، دل پرسوز رکھتا تھا، سچائی کا ساتھ دیتا تھا، مظلوم کی آواز بنتا تھا۔ وہ گریس چلا گیا ایک ایسی جنگ لڑنے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، صرف اس لیے کہ مظلوم وہاں پر پس رہا تھا، اور ایک شاعر، ایک ادیب سے رہا نہیں، اور اسی آنے جانے میں، اسی کھیچل میں اس بیچارے نے اپنی جان بھی دے دی۔ تو یہ نوجوانوں کی عمر ہے، نوجوان بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے حوصلے کی پہلے بھی داد دے چکا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں میں چلے گئے جن کے اندر کافکاز پیدا ہو رہے ہیں فیوچر کے، شیو کمار بٹالوی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر شکیب جلالی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چند برس، یعنی 2-4 برس میں آپ کو شورش کشمیری بنتے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ دبا نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ آپ یہ بھی نہیں کر رہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ کام آپ شہباز شریف کو سونپ۔ یقین کیجئے امور سلطنت کا کوئی ایسا کام نہیں جو شہباز شریف کے بس کرو، وہ نہیں کر سکتے۔ موصوف لا یعنی سی گفتگو کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں ید طولہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ولا یوڑ باتیں کر سکتے ہیں، او کر کے اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین نہیں تو کم از کم ڈسٹریکٹ ضرور کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو یہ ضرور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سردی ہے، وہ سارا کچھ سردی پہ ڈالیں۔ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ان سے کروائیں، وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ ڈس ایگریمنٹ پہ ضرور ایگری کروا لیتے ہیں۔ تو سر آپ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ٹریننگ نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس جھنجٹ میں نہ پڑیں، یہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہ آپ کو پڑھنا چاہیے، نہ آپ کے باسز کو پڑھنا چاہیے۔ آپ این ڈی یو میں جائیں، وہاں جا کے جی بھر کے گفتگو شنید کریں، گپ شپ کریں، کوسچنز لیں، کراس کوسچنز ہوں، مزیدار ڈائلاگ ہوں، یا پھر ایک کنٹرولڈ سی انوائرمنٹ ڈائلاگ کریں نا، آئیں دوستوں کے ساتھ، یہاں لندن میں آئیں، 5-7 دوستوں کو اکٹھا کریں، بڑی مزیدار گپ شپ ہو سکتی ہے، تنقیدی نشست بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ ڈس ایگری بھی کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ بات پہ ایگری
اگری بھی کر لیا جائے. اس میں اہانت کیا ہے مجھے صرف یہ بتائیں, کیونکہ میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں. آج تک ملاقات کا شرف میں نے نہیں حاصل کیا. میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ سر کہہ کے ایڈریس کرتے, یہ باکمال بات, چھوٹی موٹی بات نہیں. حالانکہ آپ جرنیل ہیں, ایک جرنیل کے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کسی کو سر کہہ رہا ہو, تابقتے کہ وہ اس کا سینئر ہو, تو آپ یہ کہتے ہیں. آصف غفور اس سے 4 ہاتھ آگے جایا کرتے, ویسے وہ بھی بڑا باکمال آدمی. باجوہ صاحب بھی, عاصم باجوہ صاحب بھی بڑے ہی عمدہ آدمی تھے. ISPR سے بڑے اچھے شاندار لوگ بھی نکلے ہیں, ایسی کوئی بات. تو یہاں نہ جائیں, یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. آپ کا جو ڈومین ہے نا, وہ کسی وقت آپ کو سمجھائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ سمجھائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اپنی جاب کر رہے ہیں. آپ کا کیا قصور ہے, آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ کسی پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہے. یہ جو کام ہے نا, یہ لطیف کام ہے, بڑا نفیس کام ہے. ہم سے متعلق ہے, چونکہ صحافیوں سے متعلق ہے, میڈیا سے متعلق ہے, بڑی حد تک شوبز سے متعلق ہے. ابھی کل تک ISPR شوبز کا سب سے بڑا پروموٹر رہا ہے, بلکہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہی شوبز کی رہی ہے, جو میننگ فل تھی, جو نظر آتی ہے. لیکن محض ترانوں سے بھی گزارا نہیں نہ ہوتا, محض ڈراموں سے بات نہیں بنتی. یہ اور طرح کی بال گیم ہے, اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ارکریزی کی ضرورت ہے. اب آئیے اسی سے ملتی جلتی ایک اور سچویشن کہ لنڈن میں جو 2 دن پہلے شور و غل مچا آرمی چیف کے آنے پر, اس پر بھی مجھے حیرت ہے کہ اگر یہ راز تھا تو اس کو راز ہی رہنے دیتے, خاموشی سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوتا اور وائنڈ اپ ہو جاتا. لیکن بہرحال بات نکلی اور پھر دور تک گئی. اس کی بازگشت واشنگٹن DC سے بھی سنائی دے رہی ہے, یہاں سے بھی سنائی دے رہی ہے. یہاں پر جلسے جلوس بھی ہوئے, شور شرابہ ہوا, اور سب سے اہم بات یہ کہ کچھ وکلاء نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا. میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ مائیکل پولاک نے اچھا خاصا مقدمہ دائر کر دیا. یہ لوگ تو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی طرز پہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو ٹرائل ایٹ نیورمبرگ یاد آ گیا. تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا, اور اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ جس طرح آپ نے سفر کا آغاز کیا, خاموشی سے, رازداری سے, آپ اپنے سرکاری کام آ رہے تھے وہ کرتے اور چلے جائیں. اس کی تشہیر, اس کی پبلسٹی ہرگز ضروری نہیں تھی. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا. سر جی, کسی نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں کبھی. بالکل اسی طرح جیسے اس دن مریم صفدر والا واقعہ ہوا. چلیں اس طرف چلتے ہیں. وہ جو موٹر بائکرز کے لیے سبز رنگ کی سڑک ہے, مجھے لگتا ہے یہ سبز رنگ مریم صفدر کے لیے ہے ہی جنگسٹ. اس دن گرین ٹریکٹرز اور گرین ریولوشنز کے عنوان سے ایک تقریب برپا تھی. اپنے آپ کو خوب سرسبز کرنے کے لیے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا. بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئی آپ اس, لیکن ٹرولنگ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. اور اس کے اثرات آج بھی موجود. پرچے ہو رہے ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, میمز بن رہی ہیں, ٹرولنگ ہو رہی ہے. تو میاں نہ روی, اس کا جواب ہے میاں نہ روی. میں آپ کو مشورہ نہیں دینا چاہتا, بالکل نہ میرا منصب ہے, نہ بنتا ہے. ویسے بھی مشورہ بغیر مانگے نہیں دینا چاہیے, لیکن آپ مانگیں بھی تو میں قاصر ہوں, میں مشورہ نہیں دے سکتا. آپ زیادہ سمجھدار ہیں. بہرحال بجائے اس بد نصیب صحافی کو پکڑنے کے, زعیم لغاری جس کا نام ہے, جس نے یہ نیوز بریک کی تھی, آپ زیادہ دھیان اس کانٹریکٹر کی طرف دیتے, اس کمپنی کی طرف دیتے تو زیادہ بہتر تھا. کہ کیوں بھائی, تم نے کیوں یہ ہرا رنگ ڈالا, ہمارا تو تم نے نقصان کر دیا, ستیہ ناش کر دیا. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک بارش نے جہاں اس ہرے رنگ کی کلئی کھولی ہے, آپ دیکھ لیجئے وہ پیچ ہنوز ویسے کا ویسا ہے, اور کئی 100 بارشیں اب تک برداشت کر چکا ہے جو بزدار صاحب نے بنوایا. یہ الگ بات ہے کہ بزدار بھی آج کل رج کے ماتوب ہے, اس کو بھی عمران زدگان بہت برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں, لیکن اس دور میں بنائی گئی وہ سڑک, وہ کیا گیا پینٹ, جوں کا توں باقی ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو خالصتاً من جانب اللہ ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس میں کرپشن کی ہوگی. اب 12, 14, 15 کروڑ, یہ کرپشن آپ کے لیے کیا کرپشن, بلکہ آپ لوگوں کے ہاں تو اسے کرپشن سمجھنا بھی ایک مخول ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کی ہوگی, کسی اور بد نصیب نے اس کا ارتکاب کیا ہوگا. تو یہ ایکسپوز ہونا, بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت بڑی سمبولک ہوتی ہے کہ آپ کے نام سے یہ پروجیکٹ منسوب تھا اور کیسے اس کی اللہ نے کلئی کھول دی بارش کے ساتھ. اب چلتے چلتے ایک آدھ جملہ معترضہ جو ولسن سے متعلق بھی. جو ولسن نے پھر ایک ٹویٹ داغ دیا. جارجیا اور پاکستان کو وہ ہمیشہ بریکٹ کر رہا ہے, اور اب تو اس نے بڑی تلخ اور سنگین باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, مقدمات کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ جارجیا کی ایک شخصیت جو بہت بڑا بزنس مین ہے وہاں پہ اور ایک طرح کا گاڈ فادر ہے, اس کو اندر کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو پکڑنا چاہیے. وہ ہمارے جنرل صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. عین ممکن ہے کہ میاں نواز شریف کے کان میں ان کے مشیران کو پھونک مار دیں کہ میاں صاحب آئندہ تو کچھ کرو, یہی نہیں باز آ رہا, چپ ہی نہیں ہو رہا, کوئی دے دلا کے چپ کراؤ انہوں.